گلگت بلتستان میں انتخابات پولنگ کا وقت ختم ہونے میں 2 گھنٹے باقی، 24 نشستوں پر کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ پیپلز پارٹی 23 امیدواروں کے ساتھ سر فہرست، نون لیگ کے 22، استحکام پاکستان پارٹی کے 15، پاکستان مسلم لیگ کے 11، پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ 22 امیدوار انتخابات میں شریک ہیں۔ JUIF کے 9 امیدوار میدان میں، MWM کے 7، جماعت اسلامی اور MKM کے 6 امیدوار انتخابی دوڑ میں شامل۔ 8 خواتین سمیت 396 امیدوار میدان میں ہیں۔ 9,50,000 سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ تمام اضلاع میں 1,391 پولنگ سٹیشنز قائم، مجموعی طور پر 349 پولنگ سٹیشنز حساس، جبکہ 551 انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں۔ آج انتخابات کا دن ہے اور میرا آپ سے درخواست ہے کہ آپ باری تعداد میں نکلے، تیر پہ مور لگائیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں تاکہ میں اور آپ مل کے گلگت بلتستان کا قسمت تبدیل کر سکتے ہیں۔ میں گلگت بلتستان کے عوام کو حاکمیت دلوانا چاہتا ہوں۔ میں گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دلوانا چاہتا ہوں۔ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کروائے تاکہ ہم گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ بنا سکیں۔ عوام پیپلز پارٹی کے نامزد امیدواروں کو کامیاب بنائے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا گلگت بلتستان کے عوام کے لیے پولنگ ڈے پر خصوصی پیغام۔ حق کے حاکمیت، حق کے روزگار، حق کے ملکیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ 18ویں آئینی ترمیم کا تحفظ گلگت بلتستان کو فراہم کر کے 5ویں صوبے کا قیام عمل میں لایا جا سکے۔ گلگت بلتستان کے 24 حلقوں میں اس وقت پولنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور مرد اور خواتین کی کافی تعداد اس وقت پولنگ اسٹیشنز میں اپنی حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کر لیے ہیں اور اس وقت پولیس، رینجرز، FC، GB اسکاؤٹس اور پاک آرمی کے جوانوں کو مختلف پولنگ اسٹیشنز پہ اور مختلف حلقوں میں تعینات کر دیے گئے ہیں۔ گلگت کے تینوں حلقوں میں ٹرن آؤٹ 20% تک پہنچ گیا۔ عوام کی بڑی تعداد پولنگ سٹیشنز پر پہنچ کر حق رائے دہی استعمال کر رہی ہے۔ گلگت بلتستان میں فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات۔ نگران وزیر اطلاعات غلام عباس کے مطابق پولیس، رینجرز، GB اسکاؤٹس اور پاک فوج کے جوان تعینات ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ پرامن، شفاف اور منظم انتخابات کے ذریعے خطے کی ترقی اور خوشحالی کے تسلسل کو یقینی بنایا جائے گا۔ نگران وزیر اطلاعات کی شہریوں سے ووٹ ڈالنے کی اپیل۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان کا مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ، جوٹیال ایلیمنیٹری کالج اور خرم سٹی پارک پولنگ سٹیشنز پر انتظامات کا جائزہ لیا۔ چیف الیکشن کمشنر کا پولنگ کے پرامن انعقاد پر اظہار اطمینان، کہا پولنگ سٹیشنز پر خواتین کی بڑی تعداد حق رائے دہی استعمال کر رہی ہے۔ سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں، عوام پرامن طریقے سے انتخابی عمل میں حصہ لیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات پولنگ سٹیشنز میں موبائل فون لے جانے، تصاویر اور ویڈیو ریکارڈنگ پر پابندی۔ ووٹرز، امیدوار اور پولنگ ایجنٹس موبائل ساتھ نہیں لے جا سکیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کی خصوصی ہدایات جاری، میڈیا نمائندگان اور مبصرین مستثنی ہوں گے۔ خلاف ورزی پر الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت کارروائی ہوئی۔ پہلا ووٹ ہے جو میں آج یہاں پہ کاسٹ کرنے کے لیے آئی ہوں اور ہم یہاں پہ صبح سے لائن میں بیٹھے ہوئے اور جب تک میں اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کروں گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اور کیونکہ ہم GB میں رہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جس بندے کو بھی ہم سلیکٹ کریں وہ ہمارے پرابلمس کو، وہ ہمارے ایشوز کو سنے۔ جو بھی آئے گا بہتر اس علاقے کی ترقی کے لیے اچھا کام جو کرے گا ہم انشاءاللہ اسی کو ہی ووٹ دیں۔ پولنگ کا حتمی دن آ گیا ہے، ہاں بس ہم تبدیلی کے لیے ووٹ دے رہے ہیں، انشاءاللہ جو بھی آئے گا اس علاقے کے لیے کام کریں گے۔ گلگت بلتستان میں ووٹنگ کا عمل جاری، عوام جوش و خروش عروج پر پہنچ چکا۔ پولنگ سٹیشنز کے باہر شہریوں کی بڑی تعداد کی قطاریں۔ ووٹرز کا کہنا ہے علاقے کا بنیادی مسئلہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ انتخابات کے بعد نمائندے اکثر علاقے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں انتخابی گہما گہمی عروج پر 365 نیوز کی عوام کو الیکشن کی صورتحال سے بروقت آگاہی کے لیے خصوصی
اور تیز ترین لائیو کوریج۔ دیامر سے اسکردو تک 365 نیوز کے نمائندے موجود۔ انتخابی مارکے کی ہر خبر، ہر پیش رفت اور ہر اہم لمحے پر نظر۔ اسپیشل نشریات میں سینئر تجزیہ کاروں اور اہم سیاسی رہنماؤں کے بے لاگ اور جاندار تبصرے۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کی رائے نے مہاجر نشستوں پر حکومت کا موقف درست ثابت کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ 12 مہاجر نشستیں آرٹیکل 22 کے تحت آئینی تحفظ رکھتی ہیں، انہیں انتظامی فیصلے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مہاجر نشستوں میں کسی بھی تبدیلی کے لیے آرٹیکل 33 کے تحت آئینی ترمیم ناگزیر ہے۔ عدالت کی رائے نے عوامی ایکشن کمیٹی کے موقف کو مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ نے حکومتی فیصلے کی توثیق کی کہ باقی ماندہ آئینی معاملات منتخب اسمبلی کے سپرد کیے جائیں۔ عدالت نے واضح کیا کہ آئینی ترمیم عوامی مینڈیٹ، پارلیمانی بحث اور آئینی طریقہ کار سے ہی ممکن ہے۔ انتخابات کے انعقاد اور امن و امان کے تحفظ کے آئینی ذمہ داری ریاست پر عائد ہوتی ہے۔ پرامن احتجاج آئینی حق ہے، لیکن سڑکوں کی بندش، دھونس اور معمولات زندگی میں خلل آئینی تحفظ حاصل نہیں کرتے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ آئینی تبدیلی کا راستہ اسمبلی اور ووٹ ہے، دباؤ اور محاذ آرائی نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آزاد جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال پر ناخوش۔ اسلام آباد میں پارٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو اجلاس کی صدارت کریں گے۔ خطے کی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر تفصیلی غور ہوگا۔ اجلاس میں آئندہ حکمت عملی اور اہم فیصلوں کا بھی امکان ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے بھی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی تھی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات میں ثالثی کی کوششوں، خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے عباس عراقچی کو سپریم لیڈر کے لیے خصوصی خط پہنچایا۔ ایران پہنچنے پر ایرانی وزیر داخلہ نے محسن نقوی کا استقبال کیا۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی اور محسن نقوی کی یہ تیسری ملاقات ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ حالیہ صورتحال پر سپریم لیڈر کے لیے وزیر اعظم فیلڈ مارشل کا خصوصی خط لے کر آیا ہوں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے لیے پاکستان کے سفارتی کردار پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ پاکستان کو پراعتماد اور قابل بھروسہ ثالث قرار دے دیا۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں تعینات چینی سفیر کونگ پے وو کے مطابق پاکستان نے کشیدگی میں کمی، فریقین کے درمیان رابطہ کاری اور مذاکراتی ماحول پیدا کرنے میں مؤثر کردار ادا کیا۔ چین کا خطے میں امن و استحکام کی کوششوں کو تقویت دینے پر پاکستان کی کاوشوں کو خراج تحسین۔ امید ظاہر کی کہ سفارتی اقدامات سے صورتحال مزید بہتر ہوگی۔ لبنان کی فوج کے کمانڈر جنرل روڈولف ہائیکل آج پاکستان پہنچیں گے۔ لبنانی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ العربیہ کے مطابق برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان ایران اور امریکہ میں ثالثی کی کوششیں کر رہا ہے۔ ایران میں حکومت کی رجیم چینج میں مبینہ ناکامی، اسرائیلی خفیہ ادارے موساد میں بڑی کارروائی، نائب ڈائریکٹر کو برطرف کر دیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق نئے سربراہ رومن گوفمین کے عہدہ سنبھالنے کے بعد انٹرنیشنل ریلیشنز برانچ کے سربراہ کے استعفے سمیت مزید برطرفیوں کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت رواں برس پاکستانیوں نے حج پر 139 ارب روپے سے زائد خرچ کیے۔ 1,19,000 سے زیادہ عازمین نے فریضہ حج ادا کیا۔ لانگ پروگرام کا انتخاب 65% جبکہ شارٹ پروگرام کا انتخاب تقریباً 35% حاجیوں نے کیا۔ پرائیویٹ حج اخراجات پر بھی بھاری اخراجات کیے گئے۔ حج 2026 کے بعد پاکستانی حجاج کرام کی واپسی کا عمل جاری۔ 34,000 پاکستانی حجاج وطن واپس پہنچ گئے۔ آج سے 12 جون تک ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر کی پیشگوئی۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 8 سے 10 جون کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہ سکتا ہے۔ بالائی پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں درجہ حرارت 44 ڈگری تک پہنچنے کا امکان۔
जनूबी सिंध और बलोचिस्तान में पारा 46 डिग्री से तजावुज़ कर सकता है। कराची में 40 से 43 डिग्री दर्जा हरारत और शदीद मरतूब मौसम की पेशगोई की गई है। आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ ग़िज़ा पर सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात। महफूज और मयारी खुराक की फराहमी के अज़म का यादा। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मनाए जाने वाले इस दिन पर आलमी इदारा सेहत और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से खुराक से पैदा होने वाली बीमारियों की रोकथाम, आगाही और मौसर इक़दाम की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान ने ज़रई इस्लाहात, तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मज़बूत बनाने के अज़म का इजहार किया। पाकिस्तान में टैक्स, डिजिटल मईशत और तिजारती इस्लाहात के मुस्बत असरात। माली साल 2025 में टैक्स वसूलियों में 26% इजाफा हुआ। ऑनलाइन बिलिंग और डिजिटल निज़ाम से लाखों टैक्स दहिंदगान जुड़ गए। रास निज़ाम और नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025 से 30 के तहत कारोबारी आसानी, शफाफियत और मुआशी सरगर्मियों में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड हुई है। पंजाब असम्बली में जदीद डिजिटल पार्लियामेंट की जानिब अहम पेशरफ्त। यूरोपीय यूनियन के IP5 प्रोग्राम के तहत असम्बली हॉल में 380 जदीद टैबलेट्स की फ्राहमी। पंजाब असम्बली का आइंदा इजलास पेपरलेस होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के मुताबिक कानून साजी से मुतल्लिक तमाम दस्तावेजात डिजिटल निज़ाम के जरिए फराहम की जाएंगी। इक़दाम शफाफियत, रफ्तार और सालाना करोड़ों रुपए की बचत का बाइस बनेगा। पंजाब असम्बली ग्रीन और मॉडर्न पार्लियामेंट के विजन की तरफ तेजी से बढ़ रही है। भारत में जेंजी तहरीक के तहत कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर एहतजाज। तलबा का तालीमी और सियासी निज़ाम की नाकामी के खिलाफ सड़कों पर मुजाहरा। पेपर लीक्स और इम्तिहानी स्कैंडल्स पर मोदी हुकूमत और वज़ीर तालीम से इस्तीफ़ों का मुतालबा किया। नौजवानों का नाकिस तालीमी निज़ाम और गोदी मीडिया के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल। तालिबान रजीम के अदम ताउन के बाइस जर्मनी से अफगान शहरियों की वापसी की तयशुदा परवास मनसूख। जर्मन न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक काबुल हुकूमत ने अपने शहरियों को लेने से इनकार कर दिया। परवास की नई तारीख ताहाल मुकर्रर ना हो सकी। माहिरीन के मुताबिक मामला सिफारती कशीदगी और सियासी दबाव का नतीजा है।